بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر سے متعلق گمراہ کن عقائد اور اعمال۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اسلامی معلومات کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ ماہ سفر سے متعلق بعض عوام میں مختلف قسم کے غلط عقائد رائج ہیں۔ بعض لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس ماہ کو بلاؤں اور سرکش شیاطین، جنات وغیرہ کے زمین پر اترنے کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے اور سفر وغیرہ کرنے سے اجتناب کیا جاتا ہے، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ماہ سفر کے منحوس ہونے کی بالکل نفی فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر کے منحوس ہونے کا عقیدہ اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ، ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں میں یہ عقیدہ بھی رائج ہے کہ وہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو بہت بابرکت سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے ماہ سفر کے آخری بدھ کو روزے، مخصوص نمازوں اور مخصوص صدقہ خیرات کرنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور ماہ سفر کے آخری بدھ کو خوشی بھی مناتے ہیں۔ خوشی منانے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، حالانکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا نہیں ملی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض یعنی مرض الوفات انتہائی شدید ہو گیا تھا، لہٰذا اس دن خوشی منانا کافروں کا کام تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں، لیکن بظاہر کفار نے ہی سازش کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض بڑھنے والے دن خوشیاں منانے پر لگا دیا۔ دارالافتاء جامع علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور ظاہر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔